تخصیص سب سے پہلے میرا جو ہے وہ آپ سے رمضان المبارک کی آخری عشرے اور لیلۃ القدر کے حوالے سے سوال ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں تلاش کرنے کے بعد مل گئی عبادات کون سی ہیں جو اس رات کرنی چاہیے۔ عید الفطر کا دن ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو کہ بے حد اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ الجائزہ اور اس سے ملحقہ آگے عید، اس اہم ترین موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری خوش قسمتی، سعادت مندی آج ہمارے ساتھ مبلغ عالم اسلام، شاگرد رشید امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا نقشبندی حافظہ اللہ تعالی آپ بنفس نفیس خود موجود ہیں، جو کہ اس علاقے اور خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر ایک بڑی مؤثر آواز کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور نوجوان بالخصوص جو ہیں ان کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں میں جو ہے وہ بھرنے والی عظیم شخصیت، جو اپنی نگاہ کے ذریعے، دعا کے ذریعے، اپنے جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے ان کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوش جو ہے وہ پیدا فرمانے والے ہیں، وہ شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور ناسازی طبع کے باعث ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں عنایت فرمایا۔ مختصر وقت میں علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ کا مزاج گرامی اور آپ کو مبارک بھی ہو اس بات پہ کہ آپ پورا رمضان المبارک کا جو ہے وہ افتتاح بھی کر رہے ہیں اور مصلی بھی کچھ سنا رہے ہیں۔ علامہ صاحب، بلا تخصیص سب سے پہلے میرا جو ہے وہ آپ سے رمضان المبارک کی آخری عشرے اور لیلۃ القدر کے حوالے سے سوال ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑے اکرام سے، محبت سے ہمیں نوازا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر بندے کو قدر ہو جائے تو اس کے لیے ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، اور اگر قدر نہ ہو تو اس کے لیے لیلۃ القدر بھی لیلۃ القدر نہیں ہے۔ تو اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے نور بانٹ رہا ہے۔ میں تمام عالم اسلام کو، گھروں میں بیٹھ کر سننے والوں کو اور مخدرات اسلام کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ رمضان شریف کے جتنے ایام گزر گئے ہیں، اگر کہیں پر کوئی غفلت تھی، کوئی کمزوری تھی، تو اب جتنے دن رہ گئے ہیں 5-6، ان میں غفلت نہ ہو اور اپنے آپ کو بخشش کے لیے تیار کریں، کیونکہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو اگر آپ جہنم سے آزاد ہوں اور آپ کو محسوس ہی نہ ہو کہ مجھے آزادی مل گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی حجاب ہے۔ تو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہوں، آپ کی فیلنگز، آپ کی کیفیات ایسی ہوں کہ آپ کا دل کہہ رہا ہو کہ مجھے جہنم سے آزادی مل گئی ہے، اور آزادی تب ملے گی جب آپ جنت کے راستے کی طرف جائیں گے۔ اور جنت کا راستہ وہی ہے جس پر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری امت کو کھڑا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا موقف لیں، یہ بیان فرمائیں کہ ان ایام میں توبہ کی گئی ہے، اور وہ توبہ کس طرح سے کی جائے؟ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اور سورہ نساء کی آیات کی روشنی میں آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے کہ یا اللہ، ہم تیرے محبوب کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہم سے تیرے حقوق میں، تیرے بندوں کے حقوق میں جہاں پر کوئی کمی ہوئی ہے ہمیں معافی عطا فرما۔ یہ توبہ کا سب سے بہترین طریقہ۔ لیلۃ القدر پاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، لیکن زیادہ تر بالخصوص 27 رمضان المبارک کو ہی عبادات کا اہتمام ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تنہائی میں یہ سوال پوچھا تو حضور نے
زیادہ تر جو اظہار ہے وہ 27 کے بعد سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ اور ویسے یہ ایک جگہ پہ اس لیے نہیں رکتی کہ ساری کائنات اس کو تلاش کر رہی ہوتی ہے اور یہ خود ذات مصطفیٰ کو تلاش کر رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر تو بندے کو قدر ہو جائے اس کے لیے پہلا اشرہ بھی ليلۃ القدر ہے، سبحان اور اللہ۔ اگر قدر نہ ہو تو آخری اشرہ بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں کرتا۔ حضرت صاحب ليلۃ القدر تلاش کرنے کے بعد مل گئی، عبادات کون سی ہیں جو اس رات کرنی چاہیے؟ دیکھیں، قرآن تو ہم سارا سال پڑھتے ہیں، توبہ بھی ہم سارا سال کرتے رہتے ہیں، صدقات بھی سارا سال دیتے رہتے ہیں۔ میری اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اس رات وہ اعمال کیے جائیں جس سے آپ رسول اللہ کے قریب ہیں۔ سبحان اللہ وہ اس میں درود پاک بھی ہے، اور خاص طور پر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو دکھیاری امت ہے، اس سال کی میں بات کر رہا ہوں، آپ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہے، دعاؤں میں، اپنی نیک تمناؤں میں، آرزوؤں میں آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں، آپ اس کا درد محسوس کریں، آپ حضور کی امت کا درد محسوس کریں گے، آپ حضور کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ حضور اپنی امت کے لیے بمنزلہ والد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ سبحان تو آپ اللہ کسی کی اولاد سے پیار کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت صاحب چونکہ آپ نے جس طرح جو ہے وہ شکر گزاری کا جو ہے وہ ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ناسازی طبع کے باعث آپ موجود ہیں، بس آخری حصے میں آنے سے پہلے قیام اللیل اور اس کی اہمیت۔ اس کی سب سے بڑی قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات کے آخری پہر کو زندہ کرنا اور اس میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عبادت کرنا۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جنت بنی ہے، اس کے باوجود آپ نے قیام اللیل کرنا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شافع بھی ہیں، آپ کی شفاعت ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرمائے گا، اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے آپ روزانہ جو ہے وہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں، اور اس قدر آپ عبادت فرماتے کہ آپ کے قدمین شریفین میں ورم آ جاتا، سوج جاتے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے تو سب نے بخشے جانا ہے، تو آپ اتنی راتوں میں قیام کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا کیا جس اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے میں اس کا شکریہ نہ ادا کروں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب لیلہ اب تو قیام اللیل تو یہ بات کی بات ہے، اب تو فرائض کی طرف توجہ نہیں ہے، سنن کی طرف توجہ نہیں ہے، فرائض کی پابندی ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بندہ اس طرف بھی آ جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کو اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے، اس حوالے سے آج کی نوجوان نسل کے لیے آپ کا پیغام اور لیلۃ الجائزہ کی اہمیت۔ لیلۃ الجائزہ سے مراد چاند رات ہے۔ سبحان اللہ اس رات کے اندر جو بندہ اللہ کی طرف جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں لیلۃ الجائزہ کو بدقسمتی سے آج مسلمان اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک چاند دیکھ کر مسجد آباد کرتے ہیں، دوسرا چاند دیکھ کر مسجد کو ویران کر دیتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ میں مساجد کا رخ ہونا چاہیے، ہمارے یہاں بازاروں کا رخ ہو جاتا ہے۔ پورا مہینہ ہم شاپنگ نہیں کرتے، لیلۃ الجائزہ میں شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو آواز آتی ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو لیلۃ الجائزہ میں تو مساجد کو آباد کرنا چاہیے، اور جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں الگ طور پر مصلی بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریا جائے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، یعنی یہ اجرت کی رات ہے، سبحان اللہ سبحان اجرت اللہ، بازاروں سبحان میں تو نہیں نہ ملتی، اجرت تو پھر مصلی پر ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ فطر، صدقہ فطر کا مقصد اس کو ہمارے عرف میں فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں کہیں ہم پر روزے رکھے لیکن ہم نے پیٹ کا روزہ رکھ لیا لیکن زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ کہیں کسی جگہ پر نہیں رکھ سکے، تو زبان سے ایسی بات نکل گئی، کان میں ایسی بات سن لی، آنکھ نے ایسی بات دیکھ لی، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسلام کے اندر جب روزے فرض ہوئے تو ساتھ ہی فطرانہ بھی فرض ہو گیا، تو جب فطرانہ دے دیا جاتا ہے تو وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔
اس مرتبہ فطرانے کی جو رقم ہے وہ 250 روپیہ اس کو مقرر کیا گیا ہے. جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہیں فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، عید سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، عید والے دن بھی دیا جا سکتا ہے. کب دیا جا سکتا ہے؟ اگر عید والے دن بھی نہیں دیا تو یہ ثابت نہیں ہوگا، یہ پوری زندگی آپ کے ذمے میں لازم ہے، یہ دینا پڑے گا. یہ آخر تک اور بتانا ضروری نہیں ہے، جن کو آپ فطرانہ دے رہے ہیں انہیں بتانا ضروری نہیں ہے. اسلام عزت نفس کا بہت زیادہ خیال ہے. حضرت صاحب آخری سوالات میں سے 2 سوال بس. عید الفطر کا دن ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ عید الفطر یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع کا دن ہے. اس پہ پوری دنیا میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں نام و نسب کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے. محمود و اعجاز ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہم تکبیریں کہتے ہیں اس سے یہ ہر طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بلند ہوتا ہے اور اس میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ کائنات میں بلندی اللہ کے نام کی وجہ سے. عید کی نماز سے قبل فجر کی نماز کی اہمیت ہے. فجر کی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ جس طرح ہمارے عید میں جتنا رش ہوتا ہے فجر کی نماز میں جب رش ہو جائے گا تو بیت المقدس بھی واپس سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام واپس. ایک عالمی دید میں جب آپ کے پاس حاضر ہو رہا تھا تو مجھے یہ راستے میں ملے اور کہنے لگے کہ آپ علامہ صاحب کے پاس تشریف جو حاضر ہو رہے ہیں تو حضرت صاحب سے پوچھیے گا کہ کیا عید والے دن عید پڑھ کے قبرستان جانا یہ شرعی حیثیت اس کی یا رسم؟ رسم تو کوئی بھی نہیں ہے. عید سے پہلے بھی جانا چاہیے، عید والے دن بھی جانا چاہیے اور بلکہ زیادہ جانا چاہیے کیونکہ جو مزارات کی زیارت ہے، قبرستان کی حاضری ہے، وہ بندے کو موت یاد دلاتی ہے. غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا جی عید کا ایک اہم پیغام ہے. ہمارے نوجوانوں کے لیے اور بالخصوص پاکستانی نوجوانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ غریب کا خیال خفیہ طور پر رکھا جاتا تھا. آج وہ وقت آ گیا کہ غریب کی مدد کرتے ہیں تو ابھی مدد کی نہیں ہوتی، سیلفی پہلے لے رہے ہوتے ہیں. میری تمام عالم اسلام سے میری درخواست ہے کہ صدقے کا اصول یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو آپ نے کیا صدقہ کیا، اور بلکہ جب کسی کو کوئی شے دے رہے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کریں کہ تم نے قبول کر لیا. اپنی خوشیوں میں غرباء کو، مساکین کو، محتاجوں کو بیسک بنیادی طور پر یہ بیت المال کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مخلوق الحال، محتاج، غرباء، مساکین کا خیال رکھیں. لیکن وہ تو خود پوری دنیا کے سامنے کشکول لے کر پھرتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ خودداری کیا ہوتی ہے. تو مسلمان جہاں بھی ان کو غرباء نظر آئیں ان کا خوش دلی کے ساتھ احترام. فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ہمیں کھانے پینے کے دوران ان کی بنائی ہوئی چیزوں کے متعلق احتیاط برتنی چاہیے؟ پچھلے دنوں میں آپ کا ایک ویڈیو کلپ بہت وائرل ہوا، اس حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا. جی احتیاط کیا جی، بلکہ یہ اس طرح اپنے دشمن کی بنی ہوئی چیز ہم نہیں کھاتے. جو ہمارے ماں باپ کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، یہ تو کفر ہے اور یہ تو اسلام کے دشمن ہے. تو اپنے دسترخوان کو افطاری میں، عید الفطر میں اور بھی جو ایونٹس ہیں اس کے اندر اسرائیل کی مصنوعات سے پاک رکھیں. یہ ایک بڑا چھوٹا سا احتجاج ہے. اگر ہم یہ کر کے بھی ہمیں کہیں معافی مل گئی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت ظرف نوازی. ناظرین آج میں چینل لائک اور سبسکرائب کرنے کا نہیں کہوں گا، بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت گیریا. اس طرح کی شخصیات اور عظیم المرتبت شخصیات کہ جن کے لیے مچھلیاں اپنے پانیوں میں دعا کرتی ہیں، جن کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ دعا کرتا ہے، آج ان سے جو نشست رہی یہ یقیناً ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے انتہائی نفع رساں اور مفید رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر.